کوئی کتاب لکھنے والا یا کوئی گروہ یہ کہتا ہو کہ تمام کے تمام صحابہ حضرت ابو بکر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک وہ سارے منافق تھے، وہ سارے کافر تھے، مرتد ہو گئے تھے، بلکہ ان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ ابو بکر نام لکھ کر وہ کتابوں میں لکھیں کہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو، عمر ہو اور عثمان ہو اور عائشہ ہو کہ یہ لوگ کتوں سے زیادہ خبیث اور نجس ہیں، ومن جمیع الکفار، اور دنیا میں جتنے قسم کے کافر ہیں ان سب سے زیادہ نجس اور ناپاک یہ ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی کتابوں میں یہ لکھے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ ابو بکر اور عمر کو، جو دونوں کافر اور نجس نعوذ باللہ، ان کو وہاں سے نکالا جائے گا اور درختوں کے ساتھ باندھ کر ان کو کوڑے لگائے جائیں گے اور ان کو آگ سے جلا دیا جائے گا، کہ آپ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے بارے میں کتنی جگہ پر یہ پڑھا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ سیدنا، اول نمبر پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق، اور تیسرے نمبر پر کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور پھر عشرہ مبشرہ اور بدری صحابہ، اور پھر احد میں جنگ لڑنے والے صحابہ اور شہداء، اور بیعت الرضوان میں درخت کے نیچے بیعت کرنے والے، بلکہ جتنے مہاجرین تھے اور جتنے انصار تھے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، تو اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں سب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا اللہ نے، آپ نے ماشاءاللہ قرآن پڑھا، اس میں یہ نہیں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ شروع میں اسلام لانے والے خواہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، یا ان کے بعد فتح مکہ کے بعد اسلام لانے